بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور خواتین امت کے نام پیغام۔ سیدہ کائنات کی عظمتوں کے کیا کہنے، جن کے بابا سید الانبیاء اور جن کے شوہر شیر خدا، جن کا ایک بیٹا سید الاسقیاء، جن کے دوسرے بیٹے سید الشہداء اور خود سیدات النساء، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں نماز مغرب حضور علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کروں اور حضور سے جا کر اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرواؤں۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز مغرب کو ادا کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حضور علیہ السلام آپ جانے لگے تو میں حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب میرے چلنے کی آواز کو سنا تو فرمایا کون؟ حذیفہ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ کیا کام ہے؟ ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں؟ آج رات ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور وہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ آج وہ آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے، اور اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے نے مجھے یہ بشارت دی کہ کائنات کے رب نے میری بیٹی فاطمہ کو جنتی عورتوں کی سرداری اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں کہا کہ امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ اب دیکھیں کتنی شان کائنات کے رب نے سیدہ کائنات کو عطا فرمائی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ اب حضور علیہ السلام کی جب دعوت کی، حضور نے دعوت کو قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لا رہے ہیں تو حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی گنتی کر رہے ہیں کہ حضور کتنے قدم چل کر میرے گھر میں آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے دیکھا جتنے قدم چل کر حضور تشریف لائے، عثمان غنی نے اتنے ہی غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب یہ مناظر دیکھے گھر میں گئے اور رش کرنے لگے، سیدہ کائنات کو بتایا میرے بھائی عثمان غنی نے آج حضور علیہ السلام کی دعوت کی اور انہوں نے یہ انداز اپنایا ہے۔ سیدہ کائنات نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام ہماری دعوت کو بھی قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ حضور علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر گئے۔ سیدہ کائنات نے ایسا کیا، کائنات کے رب کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میں نے بلایا ہے اور تیرا کام ہے میری عزت رکھنا۔ اب آپ نے کھانا بنانا جب شروع کیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہنڈیا کو رکھا، پھر آپ نے کھانا بنانا شروع کر دیا تو اتنی کھانے میں برکت ہوئی کہ سب نے کھانا کھا لیا، پھر بھی وہ کھانا ختم نہ ہوا۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد جب صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے تو آپس میں دیکھا کہ کھانا لذیذ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کتنا اعلیٰ کھانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو پتہ ہے
یہ کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی محبوب ہمیں نہیں علم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ کھانا کائنات کے رب نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اس کے بعد سیدہ کائنات کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی تو ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ اب ہمارے پاس ظاہری طور پر تو اتنا مال نہیں ہے کہ ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ آپ نے پھر کائنات کے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ اتنے تو میرے پاس ظاہری طور پر وسائل نہیں، لیکن میں تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے بابا جتنے قدم چل کر آئے، بابا کے ہر قدم کے بدلے میرے بابا کے ایک غلام کو جنت میں داخل فرما۔ اب آپ نے جب یہ دعا کی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی محبوب میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں کہ آپ جتنے قدم چل کر آئے ہو، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 1000 گنہگاروں کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ یعنی اتنی تاثیر ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی کہ آپ نے دعا مانگی، کائنات کے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، آپ کی سیرت کے کس پہلو پر بات کی جائے؟ اگر آپ کو بیٹی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ بیٹی ہونے میں اپنی مثال آپ ہیں، بیوی ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی امت میں آپ بیوی ہونے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، ماں ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ اس میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سیدہ کائنات کے پاس بیٹھی ہیں تو آپ بتانے لگی کہ میں نے حبشہ کی طرف دیکھا ہے کہ ادھر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی جو میت ہوتی ہے اس کی ایک ڈولی کی سی صورت آپ نے بتائی کہ وہ بنا کر اور پھر کھجوروں کی شاخیں وہ دائیں بائیں لگا دی جاتی ہیں تاکہ میت نظر نہ آئے۔ اب سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب اس بات کو بیان کیا تو سیدہ کائنات بہت خوش ہوئی، آپ نے تبسم فرمایا اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سیدہ کائنات نے تبسم فرمایا۔ آپ نے کہا مجھے کر کے دکھاؤ۔ جب کر کے دکھایا کہ ایک ڈولی تھی اور پھر آپ نے اس کے بعد وہاں پر کھجوروں کی شاخیں لگائی تاکہ میت نظر نہ آئے، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا بہت خوش ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں اکثر پریشان رہتی ہوں، ساری زندگی میں نے پردہ کیا ہے، دنیا سے جانے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر میرے پر پڑ جائے۔ آپ نے اس لیے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ رات کے وقت ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر دنیا سے جانے کے بعد نہ پڑ سکے۔ اب جب آپ نے وہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح عمل کرنا ہے تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھ سکے۔ اب سیدہ کائنات کی سیرت سے خواتین امت کو یہ پیغام ملتا ہے، اے خواتین امت، ہمارے لیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں بے شمار اسباق ہیں۔ آج کی خواتین کے لیے آئیڈیل، آج کی کوئی ایسی خاتون نہیں کہ جو بے حیائی اور فحاشی کو عام کرے، بلکہ خواتین امت کے لیے آئیڈیل سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آج خواتین امت اگر یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے تو عزت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے عزت اسلام کے اندر رکھی ہے۔ عزت اور ان کی عزت کا جو تحفظ ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ اگر اسلام کے قوانین پر عمل کیا جائے، سیدہ کائنات کی سیرت پر عمل کیا جائے تو اسی میں خواتین کے لیے بہتری ہے۔
آخری بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آج زمانہ یا حسن یا حسین رضی اللہ تعالی عنہما اس صدا کو بلند کرتا ہے، قیامت تک ان کا نام گونجتا رہے گا، ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ان کو اتنی اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ لیکن اگر ہم اس پر ہی غور کر لیں کہ امام حسن کی تربیت، امام حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت کس نے کی، تو آپ کی تربیت سیدہ کائنات نے فرمائی۔ جب ماں ایسی ہو کہ وہ خود عالمہ ہو، وہ خود حافظہ ہو، وہ خود عابدہ ہو، وہ خود ساجدہ ہو، وہ خود شریعت پر عمل کرنے والی ہو، جب اس طرح کی ماں ہوگی، پھر آگے جو اولاد ہوتی ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت پر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے بسر کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔